ایسی امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا۔ محترم دوستوں، اللہ رب العزت نے ہم پر احکامات کو بھی نازل فرمایا اور فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ اس امت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت سے نوازا، جو کوئی بندہ اس امت محمدیہ کے اندر ایک نیکی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 نیکیوں کا ثواب عنایت فرمائیں گے۔ یہ خیر کا کام کرے گا تو 10 خیر کے کام کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب نصیب فرمائیں گے۔ گزشتہ امتیں تھی، قوم عاد، قوم سمود، بنی اسرائیل، وہ جب بھی کوئی گناہ کرتے تو انہیں گناہ کرنے کا ارادہ کرتے تو گناہ لکھ دیے جاتے، نیک کام کرتے تو ایک نیکی کا ثواب ایک ہی لکھا جاتا، مگر اس امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار احسانات و اکرامات سے نوازا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر احکامات نازل فرمایا، اور اپنے گھر کی زیارت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کہا، عبادت فرمایا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق ماتت کولدتہ امہ، جو کوئی بندہ اللہ کے گھر کو جاتا ہے اور اس کے احکام کو بجا لاتا ہے، حج کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ایسا حاجی، حج کرنے والا اور اللہ کے احکامات کے جو اراکین ہیں وہاں ادا کرنے والا جب ادا کرتا ہے فلم یرفث ولم یفسق، اس سے کوئی گناہ نہ ہو، گویا وہ ایسے لوٹتا ہے اپنے گھر کو، گویا وہ ابھی اپنی ماں سے ابھی وہ دنیا میں آیا ہے، ابھی وہ جنم لیا ہے، اس کے گناہ ایسے صاف و شفاف ہو جاتے ہیں۔ محترم دوستوں، اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو قبول نہیں کرتے، اللہ کے یہاں سب سے پہلے قبول ہونا یہ سب سے بڑی مبارکبادی ہے، اللہ ہر ایک کو قبول نہیں کرتے۔ کتنے احباب ہیں بڑے بڑے ممالک کے اندر، بادشاہ ہیں، مسلمان ہیں، اللہ نے بے شمار دولت سے نوازا ہے، مگر وہ اللہ کے گھر کی زیارت کبھی نہیں کر سکے۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نہیں دیتے، اللہ قبول نہیں کرتے، تب تک ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم اللہ کے گھر کی زیارت کریں، حج کو جائیں، عمرے کو جائیں۔ قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کے لیے، عمرے کے لیے بلائیں یا حج کے لیے بلائیں، وہ قابل مبارکباد ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد اللہ سے کہا اے اللہ، میں نے آپ کے حکم سے تمام احکامات ادا کیے، تمام امتحانات میں کامیابی کی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، پھر انہوں نے دعا کیا، دعا کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ، یہاں پر لوگ کہاں سے آئیں گے؟ یہ غیر ذی زرع، غیر آباد جگہ ہے، یہاں پر جنگلات ہیں، دور دور تک آبادی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ابراہیم، آواز لگانا آپ کا کام ہے، لوگوں کو بھیجنا ہمارا کام ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائے، کعبۃ اللہ کی دعوت دی، کعبۃ اللہ کو آنے کی دعوت دی، آواز لگائے، اس وقت عالم ارواح کے اندر جتنی بھی روحیں تھیں، اس وقت جس روح نے جتنی مرتبہ لبیک کہا، اتنی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے گھر کی زیارت کے لیے قبول فرمائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی، اللہ کے حکم پر حاضر ہونے کی دعوت دی۔ عالم ارواح کے اندر جتنے بھی قیامت تک آنے والی روحیں ہیں، قیامت تک آنے والے جتنے بھی اشخاص ہیں، آدمی ہیں، جس نے بھی لبیک کہا، جتنی مرتبہ لبیک کہا، اتنی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کے لیے اسے قبول فرمائیں گے۔ ہر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو قبول کرتے ہیں۔ جب حج کو جاتے ہیں، عمرے کو جاتے ہیں، پورے آداب کے ساتھ، رعایت کے ساتھ جائیں، خالص اللہ کی رضا کے لیے، اپنے دل کے اندر اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کے رضا کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ جتنی آدمی کے اندر جتنی تڑپ ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی مرتبہ اس کو قبول کریں گے۔ سب سے پہلے تڑپ ہونا ضروری ہے، تڑپ اور فکر ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کے لیے قبول کرتے ہیں۔ جب یہاں سے حاجی جب جاتے ہیں عمرے کے لیے یا حج کے لیے نکلتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قدم قدم پر ثواب لکھا جاتا ہے، قدم قدم پر نیکی لکھی جاتی ہے۔ جب کعبۃ اللہ کا طواف کیا جاتا ہے، یہ قدم پر
10 گنا اس کے معاف کیے جاتے ہیں، 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں، 10 برائیوں کو مٹایا جاتا ہے، 10 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ جب کعبۃ اللہ کو جائیں گے، جا کر وہاں پر حجر اسود پر ہاتھ رکھیں گے، بوسہ دیں گے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حجر اسود کو اللہ تبارک و تعالی آنکھ دیں گے، قوت گویائی نصیب فرمائیں گے۔ حجر اسود گواہی دے گا، اے اللہ انہوں نے تیرے احکامات کو ادا کرنے کے لیے، حج ادا کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے مجھے چھوا تھا اور مجھے بوسہ دیا تھا، اے اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ محترم دوستوں، جب حاجی تلبیہ کہتا ہے، لبیک اللہم لبیک کہتا ہے، جب بھی اللہ کے گھر کو جانے کے لیے کوئی آدمی صدا لگاتا ہے لبیک اللہم لبیک، تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے اس کے اطراف جتنے بھی چیزیں موجود ہوتی ہیں، پتھر، ریت، کنکرے، جو کچھ ہوتے ہیں وہ بھی تلبیہ کہنے لگتے ہیں۔ تلبیہ کا الگ ثواب، صفا مروہ کی سعی کا الگ ثواب، اور وہاں قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، قبولیت کے مقام ہوتے ہیں۔ مسجد قباء، مسجد نبوی اور صفا مروہ کے درمیان سعی، حجر اسود کے پاس دعا کرنا، کعبۃ اللہ کو دیکھ کر دعا کرنا، سب سے پہلی نظر میں دعا کرنا، وہاں پر قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، وہاں پر قبولیت کے مقام ہوتے ہیں۔ جو بھی اللہ سے مانگا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اگر اس کے حق میں بہتر ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا میں نصیب فرماتے ہیں، اگر بہتر نہیں تو اس کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن نصیب فرمائیں گے۔ محترم دوستوں، سب سے پہلے ہم حجاج کرام جو بھی یہاں سے عمرے کے لیے آتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، ہم ان سے دعا کی درخواست کریں۔ جس مقام پر بھی جائیں، مسجد نبوی میں جائیں، وہاں پر سلام کہیں اور ہمارے لیے اور ساری امت کے لیے دعا کے لیے ان سے گزارش کریں، ان سے درخواست کریں، ہمارے لیے، ہمارے اہل و عیال کے لیے دعا کریں۔ اگر کوئی بیمار ہے تو ان سے دعا کی درخواست کریں، کیونکہ ایسے مقامات ہیں دنیا کے اندر سب سے مقدس مقامات مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ، ایسے مقدس مقامات ہیں جسے اللہ چاہتے ہیں، جسے اللہ محبت رکھتے ہیں، اللہ انہی کو بلاتے ہیں۔ بعض احباب ہوتے ہیں یہاں سے حج کی نیت سے نکلتے ہیں، عمرے کی نیت سے نکلتے ہیں، لیکن وہاں جب پہنچتے ہیں تو انہیں واپس کر دیا جاتا ہے۔ کسی ایسے بھی واقعات پیش آئے، ہر ایک کی بس کی بات نہیں۔ جب ہمارا عمرہ قبول ہوتا ہے، وہاں پر ہم اخلاص و للہیت کے ساتھ، اللہ کے ڈر کے ساتھ احکامات کو ادا کرتے ہیں۔ جب اللہ کے یہاں ہمارا عمرہ قبول ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی دوبارہ ہمیں حج و عمرے کی توفیق نصیب فرماتے ہیں۔ اور ہمارے جتنے بھی احباب بیٹھے ہیں، یہ نیت لیں ہر دعا کے اندر، یہ دعا کرے، اے اللہ ہمیں، اے اللہ حج بیت اللہ کے لیے قبول فرما، اے اللہ تیرے گھر کی زیارت، اے اللہ ہمیں بار بار کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ محترم دوستوں، جب حجاج کرام واپس لوٹتے ہیں انہیں معلوم ہوتا ہے، حجاج کرام جب لوٹتے ہیں بار بار ان کے دل کے اندر خیال ہوتا ہے یہ مقام کو نہ چھوڑوں، بار بار اس مقام پر آؤں۔ جب مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ کے مقدس مقامات کو چھوڑتے ہیں، دل نہیں چاہتا کہ یہاں سے جائیں، بار بار یہاں پر آئیں، دل رونے لگتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ ایسے مقامات ہیں جہاں پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے زندگی بسر کی، مکہ کی زندگی، مدینہ کی زندگی، صحابہ کی زندگی، وہاں پر صحابہ کی زندگی کی یاد تازہ ہوتی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ بس دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو احباب عمرے کو جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں قبول فرمائے، صحیح سلامتی کے ساتھ عمرہ کرنے کی عافیت کے ساتھ اپنے وطن، اپنے گھر کو لوٹنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان کی دعاؤں کے اندر ہمارا حصہ ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی زیارت کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم صل على سيدنا شفينا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء،
اللهم نور قلوبنا بالإيمان وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا اللہ اللہ ہم بے شک گنہگار ہیں بے شک خطا کار ہیں سیاہ کار ہیں مجرم ہیں جیسے بھی ہیں اللہ ہم تیرے بندے ہیں یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے لغزشات کو معاف فرما بقیہ زندگی تیرے مرضیات پر گزارنے کی توفیق نصیب فرما آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہماری یا اللہ اس محفل کو یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ ہمارے یہاں بیٹھنے کو یا اللہ قبول فرما اے اللہ جو احباب اس گھر سے یا اللہ تیرے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں یا اللہ ان کی عمرے کو یا اللہ قبول فرما یا اللہ بار بار یا اللہ تیرے گھر کی زیارت کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ ان کے سفر میں یا اللہ آسانی نصیب فرما یا اللہ تمام رکاوٹوں کو دور فرما یا اللہ اسی عمرہ کے ذریعے اللہ اسی یا اللہ تیرے گھر کی زیارت کے ذریعے یا اللہ اسی کے ذریعے اللہ ان کے بیڑے کو یا اللہ پار فرما یا اللہ اسی کے ذریعے اللہ ان کے گھروں کے اندر خیر و برکتیں نصیب فرما یا اللہ ہم سب کو اللہ تیرے گھر کی زیارت نصیب فرما اللہ تیرے گھر کو بار بار آنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ ہر ایک کے دل میں یا اللہ تمنا ہوتی ہے آرزو ہوتی ہے امنگیں ہوتے ہیں اللہ تیرے گھر کی زیارت کریں مگر یا اللہ آپ اسی کو یا اللہ قبول کرتے ہیں یا اللہ جس سے یا اللہ آپ محبت کرتے ہیں یا اللہ ہم سب کو یا اللہ تیرے گھر کی زیارت کے لیے قبول فرما بار بار آنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ روزے رسول کے پاس سلام پیش کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ جو احباب اس گھر سے یا اللہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں یا اللہ ان کی دعاؤں کے اندر یا اللہ ہمارا حصہ نصیب فرما یا اللہ ہمارا حصہ نصیب فرما یا اللہ یہاں پر یا اللہ مجمع بیٹھا ہوا ہے ہر ایک کے دل میں الگ الگ حاجتیں ہیں الگ الگ تمنائیں ہیں الگ الگ آرزویں ہیں اللہ تمام کی جائز حاجات کو پورا فرما جائز تمنا کو پورا فرما دلی مرادوں کو پورا فرما اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما یا اللہ جو مظلومین یا اللہ تیرے پیارے ہو چکے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما یا اللہ فلسطین کی زمین پر یا اللہ جو بے گھر ہو چکے ہیں یا اللہ ان کو سایہ نصیب فرما یا اللہ جو یتیم ہو سکے ہیں یا اللہ ان کو سہارا نصیب فرما یا اللہ ان ظالمین کے حق میں ہے تو ہدایت ہے تو ہدایت نصیب فرما ورنہ یا اللہ ان ظالمین کے لیے دنیا سے پاک فرما یا اللہ امت مسلمہ میں اللہ جو بے اولاد ہے اللہ انہیں ایک صالح اولاد نصیب فرما یا اللہ جن کے اولاد ہے اللہ انہیں ایک صالح اولاد بننے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ امت مسلمہ میں اللہ جو بیمار ہیں یا اللہ بیمار یا اللہ شفایا بھی نصیب فرما یا اللہ بیماری بھی ایک تیری نعمت ہے ہم کمزور بندے ہیں بیماری جیسی نعمت کو سہی نہیں سکتے اللہ شفایا بھی نصیب فرما یا اللہ ہم دوا خرید سکتے ہیں شفا نہیں خرید سکتے شافی مطلق تو آپ ہیں اللہ شفایا بھی نصیب فرما یا اللہ ہمارے یا اللہ پیارے ملک یا اللہ ہندوستان کی اللہ حفاظت فرما ظالم حکمرانوں سے حفاظت فرما ظالم بادشاہوں سے حفاظت فرما یا اللہ امت مسلمہ کے لیے جان کی حفاظت فرما مال کی حفاظت فرما عزت آبرو کی حفاظت فرما یا اللہ ہم نے اپنی حیثیت کے موافق مانگا ہے آپ تو شایان شان ہے اپنے شان کے مطابق عنایت فرمائیے یا اللہ جو کچھ مانگا گیا اللہ سے بھی عنایت فرما یا اللہ مانگنے سے اللہ بہت کچھ رہ گیا اللہ سے بھی عنایت فرما اس مختصر سی دعا کے علاقہ مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ فعل میں قبول فرما جزا اللہ عنا محمد ما هو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین الحمدللہ رب العالمین میں ہوں سید منیر سن میرے رب یہ دعا میں ہوں سید منیر